اصولوں سے واقف ہے سارا جہاں، منٹ دیکھ لیجئے ہے 29واں منٹ۔ السلام علیکم۔ یہ سب سجاوٹ دیکھ کر آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا، جی ہاں، آج ہم سول کی 14ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ دل تو چاہتا تھا کہ ہم یہ سالگرہ ہمیشہ کی طرح سب اکٹھا ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر مناتے، مگر ابھی تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں۔ جس تیزی کے ساتھ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہم جلد ہی دوبارہ مل بیٹھیں گے، انشاءاللہ۔ کمال ہے شعیب، آج تو پوری ٹیم یہاں موجود ہے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ اچھی بات وہ یہ ہے کہ ہمیں ویکسین کو دعائیں دینی چاہیے۔ اچھا، کیونکہ انکل فاؤچی نے کہا ہے، ہم سب لوگ ویکسین شدہ ہیں نا۔ بالکل بالکل۔ تو انکل فاؤچی نے کہا ہے کہ اگر آپ کو ویکسین لگ گئی ہے اور آپ ویکسین شدہ ہیں تو آپ ایک چھت کے نیچے بغیر ماسک کے سوشل فاصلے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو سنا تھا میں نے شادی شدہ، یہ ویکسین شدہ نیا کام ہے۔ یہ میں اردو کا پروگرام کر رہا ہوں اور ماموں صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ دیکھو، میں نقوی صاحب نہیں کہوں گا، ہاں نہیں بالکل، یہ اپنی ویلیوز کو نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویکسین شدہ زیادہ اچھا لفظ نہیں ہے، نہیں کیوں ماموں صاحب؟ ہاں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ اچھا۔ میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں ہاں، کہ جذبے کی شدت اور آرزو کی تپش کی ہم سب کو بےحد ضرورت ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ایک تو خواہش ہوتی ہے، وہ بہت معمولی درجے کی چیز ہے، پھر آرزو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آرزو کی شدت اور تپش ہوتی ہے۔ جیسے لوہے کی سلاخ، اس کو آپ آگ میں تھوڑا سا تپائیں اور پھر ہاتھ لگائیں تو ایک دم آپ ہاتھ ہٹا دیں گے، کیوں؟ یہ تو گرم ہے، لیکن آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ گرم ہے۔ آنکھ دیکھنا وہ ایک دوسری منزل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ساری سلاخ جو ہے وہ سرخ ہو گئی ہے بالکل۔ اچھا، یہ بھی کافی نہیں ہے، پھر اور آپ تپاتے ہیں تو اس میں سے ایک دودھیا روشنی نکلنے لگتی ہے۔ واہ! اور دودھیا روشنی نکلنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ٹپ 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 لوہا جو ہے وہ پانی ہو کے پگھل رہا ہے۔ جب تک ہم یہ جذبہ نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ہماری پوری ٹیم کو اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ واہ واہ، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور شعیب، آج تو ہم چونکہ 14ویں سالگرہ، ہاں، اب 14ویں سے مجھے انور بھائی کا وہ جملہ یاد آ گیا جو قوی صاحب نے، وہ جو 14ویں مرزا غالب۔ تو خیر ہم 14ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم جو پچھلے 14 سال میں جو کچھ ہماری کارکردگی رہی ہے اور جو کاوش ہم لوگوں کی تھی، وہ سب ہم تھوڑا تھوڑا سا دکھائیں گے۔ اور ہمارے بہت سے جو دوست ہیں پوری دنیا سے، بالکل، انہوں نے اپنے پیغامات بھیجے ہیں، نیک خواہشات بھیجی ہیں، تو وہ بھی ہم موقع موقع سے دکھائیں گے۔ تو تمہارا کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ 14 سال کی یادوں اور ہمارے جو چاہنے والے ہیں، جو ہمارے فین ہیں اور جو ہمارے خیر خواہ ہیں، ان کے جو پیغامات ہیں ان کے اوپر یہ پورا پروگرام ہمارا مشتمل ہوگا۔ ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، جی، وہ یہ ہے کہ جو قوی صاحب پہ یاد آ گیا ان کے نام پہ، کہ جب وہ یہاں آئے تھے شوٹنگ کرنے کے لیے، مرزا غالب، تو وہ ٹوپی جو وہ مرزا غالب پہنا کرتے تھے، وہ ان کی ٹوپی جو تھی راستے میں کہیں گر گئی، گم گئی تھی۔ گم گئی تھی۔ تو وہ شعیب نے جلدی سے یہ کیا کہ کپڑا خریدا، وہ میرے پاس لے کے آئے اور قوی صاحب کو لے کے آئے اور کہا کہ ممی باجی سی سکتی، بس اور کوئی نہیں سی سکتا ہے۔ اچھا، یہی تھا ہمارا لیونگ روم اور یہی قالین پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں کھڑے ہو کے ان کی ناپ لے لے کے سر کی اور یہیں پہ وہ ٹوپی سی رہی تھی۔ بالکل بالکل یاد ہے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ اصلی ٹوپی سے 2 انچ اور لمبی باقی تو قوی صاحب کا وہ مجھے بھولتا نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے بیٹھے تھے اور میں کیسے سی رہی تھی۔ بہت اچھی چیز آپ نے یاد کرائی۔ اور میرا خیال ہے کہ
اب ہم آپ کو بہت ہی پیارے جو پیغامات ہمیں موصول ہوئے وہ ہم آپ کو سنائیں گے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں گیا جہاں ایک پارٹی ڈنر ہو رہا تھا اور وہاں بچے الگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان کی ٹولی الگ تھی. تو مجھے جہاں بھی بچے ہوں وہاں میں پہنچ جاتا ہوں. پرانی عادت سے بچوں کا پروگرام کرتا تھا نا, تو میں وہاں جا کے پہنچ گیا اور سب اردو بول رہے تھے. مجھے بہت ایکسائٹیڈ ہوا کہ دیکھو یہ بچے جو ہیں یہ اردو بول رہے ہیں. تو ان میں ایک بچہ, بہت خوبصورت بچہ اور بہت ذہین, تو میں نے اس سے کہا تم اردو بولتے ہو؟ تو کہنا ہاں میں نظم سناؤں. میں نے کہا سناؤ. اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا چیچو چیچو چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. میں نے کہا یار تم تو بڑے کام کے آدمی ہو اور تم کو میں نے دریافت کر لیا ہے, تو ایسا کرو کہ اتوار کو تم میرے ساتھ چلو ایک جگہ, وہاں اور بھی بچے آئیں گے, وہاں تم کچھ سنانا. تو بس یہ وہ طریقہ تھا جس کے بعد پھر اوپننگ ہو گئی اور وہ بالکل ہمارا سب سے زیادہ ایکٹیو ممبر بن گیا. بہت ہی عمدہ بچہ. اور وہ بچہ میں ہوں. سول کو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سول نے شاعری میں میری دلچسپی بڑھائی. تو چینچو چینچو چاچا کے ساتھ ساتھ میں ناصر کاظمی اور علامہ اقبال کی شاعری میں بھی دلچسپ ہوا. سالگرہ مبارک. کنگریچولیشنز سول. تھینک یو. عارج کا بھی آپ نے سنا. اچھا, اور کتنی اچھی بات. اور ہمارے ساتھ ہی وہ سول کے ساتھ ہی بڑا ہوا. بالکل ہے نا مامو صاحب, میرا خیال ہے کہ سول کے متعلق میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو ایک سوال, اور دیکھیے مامو صاحب میں سوال پوچھ نہیں رہا ہوں بلکہ کرنے جا رہا ہوں. شاباش. لیکن آج آپ بتا ہی دیجئے کہ آخر اتنا فرق کیا ہے اور یہ کیوں غلط ہے سوال پوچھنا. لیکن جب بھی آپ سے میں نے یہ جملہ بولا تو آپ نے ہمیشہ کہا کہ نہیں شعیب, سوال پوچھا نہیں جاتا, کیا جاتا. تو آج ذرا تھوڑا سا مختصر اس پہ مجھے جوش صاحب یاد آ گیا. جوش صاحب, میں ان دنوں اورینٹل کالج میں ایم اے اردو کر رہا تھا, تو جوش صاحب تشریف لائے اور اورینٹل کالج میں ان کو بلایا گیا. تو تمام طلباء و طالبات سب جمع ہو گئے بڑے کمرے میں اور ان سے سوالات کرنے لگے. تو ایک صاحب جو بعد میں بہت ہی نامآور ادیب, نقاد اور بہت بڑے کالج کے پرنسپل بھی بنے, انہوں نے اٹھ کے کہا کہ جوش صاحب ایک بات اور آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں میں. تو جوش صاحب کہنے لگے دیکھیے سوال جو ہے وہ پوچھا کبھی نہیں جاتا ہے, سوال کیا جاتا ہے. اب جو کچھ آپ کو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھیے. صحیح. اچھا ایک بات بتائیے, کیونکہ ہم لوگ وہ سول کا پیج بھی چلاتے ہیں فیس بک پہ, تو ایک بہت ابھی 1 مہینہ پہلے ایک بہت زیادہ بحث چلی کہ یہ سول جو ہے تو اردو کی انجمن, تو یہ سول کیوں ہے اور آپ نے یہ کیوں رکھا ہے, یہ بتائیے مجھے. جو انگریزی صرف جو صرف انگریزی ہی جانتے ہیں نا, ان کی سہولت کے لیے ہے اور کوئی بات نہیں ہے. تو ویسے نام اس کا, ویسے سوسائٹی آف اردو لٹریچر جو ہے وہ ہے سول, SOUL. ٹھیک ہے. اور اس میں روح کا مطلب بھی نکلتا ہے. بالکل. اچھا, تو ہم نے جو اردو میں باقاعدہ نام رکھا اور جس کی ہم ترویج کرتے ہیں وہ ہے انجمن ادب اردو. بالکل صحیح. یہ ہمارا جو ہم نے رجسٹریشن کروائی ہے وہ ہم نے کروائی ہے سوسائٹی آف اردو لٹریچر کے نام. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اب اس بات پہ اب بحث کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل نہیں, یہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے اور ہمارا سالگرہ کا دن ہے. بالکل. ہمیں اچھی اور مزے کی باتیں کرنی چاہیے اور اس میں اب وقت ہے کہ 2 پیغامات جو ہیں جو ہمارے دوستوں نے ہمیں بھیجے ہیں. اچھا, میں نام نہیں بتاؤں گا, سرپرائز ہے, تو آپ اس کو سنیے اور اس کے بعد پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ پیغامات کس نے بھیجے. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم جی, میں ہوں بہروز سبزواری اور میں
سول جو ادارہ ہے جو اردو کے لیے بہت سالوں سے زبردست کام کر رہا ہے، اردو کے فروغ کے لیے اور ہماری نئی نسل کے لیے، ہمارے یوتھ کے لیے، تو میں ابوالحسن نغمی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کی ابتدا کی، اور یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے اردو کے حوالے سے، اور ان جتنے بھی والنٹیئرز ہیں جو ان کے ساتھ کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اردو کے فروغ کے لیے، کیونکہ یقین جانیے اردو کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پی ٹی وی کے ڈرامے جن سے ہم وابستہ رہے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے، اردو کے ہی بلبوتے پہ وابستہ رہے ہیں، اور اب تک آج تک جتنے بھی ڈرامے پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے چلتے ہیں ڈفرینٹ چینلز پہ، اردو سے ہی اس کی جیت ہے۔ چاہے کوئی کچھ بھی کر لے لیکن اردو کی اپنی شان ہے، اور نغمے صاحب آپ اس کی شان بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ آپ کو اور ہمت دے اس سلسلے میں سول کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اردو کو بھی سلامت رکھے، کیونکہ ہم تو اردو سے ہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی، میرا نام بشرا انصاری ہے۔ پچھلے 14 برس سے سول کے نام سے اردو کی ترقی کے لیے، اس کی لوگوں تک اس کی رسائی کے لیے ایک بہت اچھی کوشش چل رہی ہے، جس کو ابوالحسن نغمی صاحب نے شروع کیا اور وہی چلا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ شعیب بہت مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم حصہ ہے اس پوری کوشش کا۔ اردو زبان سے ہماری اگلی نسل کی دوستی کروانا، ان سے فیملیئر کرانا اور اس زبان سے پیار کرنا، ابوالحسن نغمی صاحب نے ایسی خوبصورت کاوش شروع کی جس کا سلسلہ 14 سال سے چل رہا ہے۔ میری طرف سے بہت بہت مبارک، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھی اپنی زبان سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلی نسل بھی اس زبان کو نہ بھولے۔ بہت خوبصورت زبان ہے ہماری اردو کی، تو کیا ہی بات ہے، اور جو بھی اس کی اصلی صحت کو سمجھتے ہوئے اس کا لطف لے سکتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ سو آپ کو ایک بار پھر بہت بہت خراج تحسین، آل دی بیسٹ۔ آپ اس خوبصورت سلسلے سول کو جاری رکھیے۔ تھینک یو۔ واہ، کتنے اچھا پیغام دیا بشرا، بہت اچھا۔ اور بشرا انصاری کو ٹی وی پر ایک بہت مدت تک میں دیکھتا رہا ہوں، اور بہت ہی اچھی اداکارہ، اور ابھی تو بلکہ ایک آدھ ڈرامے بھی انہوں نے لکھے، بہت لکھے، اور وہ ڈرامہ تو مجھے بے حد پسند ہے جس میں ایک بیوی جو ہے نا، جس سے اس کا شوہر کہتا ہے صبح سے تم نے اب تک کیا کیا ہے، صبح سے اب تک کیا کیا ہے، اور وہ اس کے کاموں کی کوئی حد و انتہا نہیں، لیکن شوہر کمبل جو ہے نا وہ خاطری میں نہیں لاتا اس کو۔ بہت اچھا۔ اور آپ کو بہروز کا بھی ایک ڈرامہ اچھی طرح یاد ہے؟ ہاں، بہروز کا وہ ڈرامہ تو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا، وہ شاہکار ڈرامہ ہے، بلکہ ٹی وی کے شاہکار ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ ہے جس میں ایک غریب آدمی، جیسے ہمارے لاہور میں صدیق ہوا کرتا تھا، خانجہ فروش ہے، وہ بیچارہ سبزی منڈی جاتا ہے اور وہاں سے ٹوٹے ہوئے پھل، انگور ٹوٹے ہوئے اور دوسری طرح سے اور جو ردی کیے وہ لے کے آتا ہے، اور اس میں اس کو پروموشن جو ملتی ہے کہ وہ تھوک فروش ہو گیا ہے، تو اس تھوک فروشی کی کیفیت میں جو کچھ وہ بولا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ تو میں ان دونوں کو بہت زیادہ مبارکباد کہتا ہوں، اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنا اچھا مجھے سراہا ہے اور یاد کیا ہے، اور بہر ان کی نوازش، مہربانی۔ اور بہروز سبزواری کا نام مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کیوں؟ اچھا، 100% فارسی لفظ، ہاں، بہروز، بلکہ بہروز زیادہ صحیح تلفظ ہے، بہروز، اور بہروز سبزواری بہت پیارا نام ہے۔ سبزوار ایران کا شہر ہے، بہت اس قدر مجھے پسند، بہت زیادہ۔ اچھا، اور اسی خاندان میں شوکت سبزواری، ڈاکٹر پروفیسر شوکت سبزواری، بڑے عالم ہیں، بہت عالم، اور ان کا بڑا نام ہے۔ اچھا شعیب، ابھی سنا بشرا کو ستارہ امتیاز؟ جی ہاں، بالکل، 23 مارچ ابھی جو گزرا ہے، اچھا، تو ستارہ امتیاز ملا ہے، جو کہ بہت بہت سن رہی بشرا، میں بھی
तुम्हारे हल्का पगोशों में हम भी हैं। बहुत बहुत मुबारक तो बुशरा, बहुत खुश रहो, जीती रहो, और सब, और बहरोज बहुत बहुत तुम्हारे ड्रामे अच्छे लगते हैं मुझे बहुत। जो कबाचा तुम बने वो बहुत अच्छे सही बात। बहुत खूबसूरत आदमी है, हाँ बेहद। हाँ, मुझे हमेशा से इस बच्चे को मैंने पसंद किया है। हाँ, सही बात है। अच्छा शुएब, अभी हम लोगों ने जब ओपनिंग की थी, हाँ। तो हमने एक छोटा सा वो बोल लगाया था, राइट, है ना, हाँ। एक नज्म का, नज्म। जो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बाबा जान ने लिखी है। हाँ। तो सुहेल अखलाक, सॉरी बाबा जान कहते हैं इखलाक नहीं, अखलाक। तो सुहेल अखलाक जो है, हाँ। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे गाना गाते हैं, हाँ। और तारिक अजीज शो में आते थे। अच्छा। और 80 से टीवी के बहुत मशहूर ये गुलकार रहे हैं, और इनकी बड़ी इनायत है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे कहने पे जो बाबा जान की जो नज़्म है सोल के बारे में, वो उसकी धुन भी बनाई और उसको गाया भी। तो मैं चाहता हूँ कि वो हम सुने। और मामू साहब ने ये नज्म खास तौर पे आज की सालगिरह के मौके पे लिखी है, हाँ। और मेरी फरमाइश पे लिखी है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो ठीक है, फिर सुनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए सुनिए। हाँ जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी खिदमत में सुहेल अखलाक का आदाब अर्ज़। सोल की सालगिरह के मौक़े पर मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और हमारे मुल्क का वक़ार, हमारे हर दिल अज़ीज़ मोहतरम अबुल हसन नगमी साहब का कलाम, जिसकी धुन मैंने तरतीब दी है, आप सबकी नज़र करता हूँ। ज़माने का बदला हुआ तौर है, ज़माने का बदला हुआ तौर है, अब इस अंजुमन का नया दौर है। ज़माने का बदला हुआ तौर है, अब इस अंजुमन का नया दौर है। ज़माने का बदला हुआ दौर है। कोरोना हमें भी मिटाने चली, कोरोना हमें भी मिटाने चली, ये डायन हमें भी डराने चली, ये डायन हमें भी डराने चली। उसूलों से वाकिफ है सारा जहां, उसूलों से वाकिफ है सारा जहां, मिनट देख लीजिए है 29वां, मिनट देख लीजिए है 29वां। ज़मिस्तां का दौर खिज़ाब कहाँ, ज़मिस्तां का दौर खिज़ाब कहाँ, बहारें नई हैं नए गुलसितां, बहारें नई हैं नए गुलसितां। कोई हमने इजलास छोड़ा नहीं, कोई हमने इजलास छोड़ा नहीं, डिसिप्लिन कोई हमने तोड़ा नहीं, डिसिप्लिन कोई हमने तोड़ा नहीं। वही साकी है
وہی جام ہے وہی ساقی ہے وہی جام ہے وہی سول ہے اور وہی شام ہے وہی سول ہے اور وہی شام ہے زمانے کا بدلا ہوا طور ہے زمانے کا بدلا ہوا طور ہے اب اس انجمن کا نیا دور ہے نیا دور ہے نیا دور ہے نیا دور ہے واہ بھائی واہ، بہت زبردست گانا بہت زبردست بہت زبردست. اور میں مطلب میں حیران ہوں کہ 2 دن کا میں نے ان کو ٹائم دیا تھا سہیل صاحب کو، اور یہ لاہور میں رہتے ہیں، اور میں نے کہا کہ مجھے یہ گانا چاہیے ہے، اور انہوں نے کمپوز کیا اور بنا کے بھیج دیا. میں بہت ان کا اچھی بہت آواز ممنون ہوں. آواز بہت اچھی اور بہت اچھا گایا. بہت شکریہ ان کا. بہت اچھا لگا. اچھا بابا جی مجھے یہ بتائیے ہاں کہ سول کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا ہاں ہے نا، اب تو 14 سال ہو گئے، 14 سال ہو گئے. تو اس کے بارے میں آپ کو کیا یاد ہے؟ اچھا ایک یہ ہے کہ میں چاہتا تھا جو شروع میں بنیادی مقصد ہے انجمن قائم کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھاؤ. اب یہ نہ سمجھو کہ ہمارے بچے جو ہیں اگر اردو بولیں گے تو انگریزی کمزور ہو جائے گی. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ جو ایک سے زیادہ زبانیں بولتے ہیں وہ زیادہ بچے ذہین ہوتے ہیں. اچھا اس پروگرام میں کون کون آیا؟ اچھا یاد ہے؟ ایک اس پروگرام میں بڑی پرابلم تھی مجھے. اچھا کوئی شخص اپنے بچے لینے پہ کے لیے راضی نہیں تھا کہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے ہمارے بچے. نہیں انگلش خراب ہو جائے گی اگر بچہ ہمارا اردو بولے گا تو اس میں انگلش خراب ہو جائے گی. وہ بول نہیں پائیں گے. وہ آئیں بائیں شائیں کر دیتے تھے اور بہانے کرتے تھے. تو مجھے ایڈورڈ جیننگ بہت یاد آیا اس روز. اچھا ایڈورڈ جیننگ وہ شخص تھا جس نے چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا. اچھا وہ جب اس نے جیسے آج کے لیے ویکسین چلی ہوئی نا، ویسے اس نے چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا، اور اب بچہ کوئی نہیں مل رہا. کوئی شخص کہتا بابے پاگل ہوا ہے تو ہمارے بچے کو مارنے والا ہے. تو اس نے اپنے ہی بچے کے ٹیکہ لگا دیا. اچھا اور کامیاب ہو گیا. تو ہم اپنے بچوں کو لے گئے. کہاں اس پروگرام؟ ہاں بھی. اچھا سلطان حیدر اور ایک تیسرا بچہ بھی تھا، وہ بھی اپنے ہی بچہ تھا، احمد نوید. ہاں. اچھا یہ 3 بچے وہاں پہنچ گئے، اور ان تینوں نے جو کچھ کارنامہ کیا وہ یادگار ہے. اچھا سلطان نے ایک کہانی سنائی، روڈیارڈ کپلنگ اور پاگل ہاتھی. اچھا حیدر نے چین کے اردو ایک چینی شاعر تھا جو اردو میں غزل کہتا تھا. کیسی چیزیں جمع کی. اور احمد نوید نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ مجھ کو دنیا میں لانے والی خاتون جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عبداللہ کی بیگم. ارے واہ. ڈاکٹر صوفیہ. ڈاکٹر عبداللہ کی بیگم جو ہیں وہ مجھے دنیا میں لائیں اور انہی کے ہاتھوں میں پیدا ہوا. اچھا تو یہی واشنگٹن ہی ہے؟ ہاں وہ گائنیکالوجسٹ. اچھا ابوالحسن نغمی صاحب، یاسمین نغمی صاحبہ، نور نغمی صاحب اور سول کے سب ساتھیوں کو سول کی 14ویں سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد. آپ سب لوگ بہت عرصے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور دلی تمنا ہے، دعا ہے کہ سول اسی طرح پھلتی پھولتی رہے، اور ہم سب مل کر ایک دن اس کی 50ویں سالگرہ بھی منائیں. ایک دفعہ پھر آپ سب کو سول کی 14ویں سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فریدہ خٹک ہے. سب سے پہلے تو میں سول کے بانی ابوالحسن نقوی صاحب کو سول کی 14ویں سالگرہ پر دلی مبارکباد دیتی ہوں. میں نے بھی سول کے کچھ پروگرام اٹینڈ کیے ہیں، اور مجھے ہر دفعہ وہاں آ کے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ سول امریکہ میں اردو ادب سے محبت کرنے والوں
के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों का इनेकाद करता रहता है। मुझे अपनी उर्दू ज़बान पर फ़ख्र है और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मेरा ताल्लुक़ इस ज़बान से बना रहे। आखिर में मैं सोल के सभी मेंबरान के लिए दुआगो हूँ कि वो इसी तरह से इस प्रोग्राम को जारी रखें और उसकी कोशिश करते रहें और ये प्रोग्राम इसी कामयाबी के साथ चलता रहे। शुक्रिया। अच्छा अपी, आपको कोई किस्सा, इतने 14 साल हो गए हैं और इतने प्रोग्राम हुए हैं, हर महीने आप लोग एक प्रोग्राम कर रहे हो, तो कोई किस्सा कोई बहुत अच्छा जो आपको याद हो? हाँ, याद है। हाँ, क्या था? एक मर्तबा एक खातून आई, सारा खान थी और पाकिस्तानी थी और उर्दू बहुत अच्छी उर्दू बोलती थी। कहती थी तो मेरी मादरी ज़बान है। उसे उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं और वो बन गई। और उनसे हमने कहा कि भाई आप कोई ऐसा वाक़या बताएं अपनी ज़िंदगी में जितने दिन आप काम कर रही हैं इसमें। तो उन्होंने कहा मुझे एक वाक़या याद है कि मैं एक दिन बैंक में डाका पड़ गया। अच्छा, अब उसके लिए सारे पुलिस जो थी वो भाग रही थी, तो आगे आगे मैं थी पुलिस के, और मैं बहुत तेज आगे थी या पीछे मैं तेज नहीं, पुलिस से आगे। अच्छा, पुलिस पीछे थी और मैं उससे तेजी से भाग रही थी। मतलब डाकू के पीछे डाकू के पीछे थे, लेकिन पुलिस जो थी वो पीछे हमारे आ रही थी। अच्छा, तो वो जब भागते भागते वो इतना उसको भगाया, इतना भागा वो कि आखिरकार वो एक जगह पे ठोकर खा कर गिर गया। अच्छा। जब गिर गया तो मैं उस पर बैठ गई। अच्छा। और बैठ के और उसको कस के पकड़ लिया कि इसको जाने नहीं देंगे। और ये बिल्कुल मुझे डर नहीं था कि ये मुझे मार देगा, कोई शूट कर देगा, ये कुछ कर देगा, कुछ भी नहीं, कुछ मुझे होश नहीं था इस तरह का। बस ये था कि मैं इसको पकड़े रहूंगी। इतनी देर में पुलिस आ गई और उसने पकड़ा। उसके साथ जो बैग थे उसमें पूरे नोट भरे हुए थे, सब वापस मिल गए। और सबसे बड़ा वाकया और उसने बताया कि वो मेरे साथ ये हुआ था, और मैं बहुत खुश हूँ उससे कि मैंने इतना बड़ा अवार्ड उसमें मुझे मिला था। अस्सलाम वालेकुम। जिन बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को हम टीवी पर देखा करते थे, उनको हमने आमने सामने देखा सोल के प्लेटफॉर्म पर। जिन शायर अदीब की नज़में, गज़लें, अफ़साने हम किताबों में पढ़ा करते थे, वो उनके कलाम को हमने उन्हीं से सुना, बिल्कुल आमने सामने बैठकर। तो ये सब कुछ सोल की वजह से मुमकिन हुआ। सोल के थ्रू बड़े लोगों को वतन से दूर बहुत इज़्ज़त अफजाई मिली जो वो डिज़र्व करते थे। सोल ने कभी किसी आर्टिस्ट या अदीब को बेनूरी का एहसास नहीं होने दिया। एंड फॉर ऑल दिस क्रेडिट गोज़ टू अंकल नग़मी। हैट्स ऑफ टू यू अंकल, कीप अप द गुड वर्क। खुदा हाफिज़। आदाब। आज बहुत खुशी का दिन है। अब से तकरीबन 14 बरस पहले दोपहर 1:29 पर सोल की पहली तकरीब, या यूँ कह लीजिए कि सोल का पहला इजलास मुनक़िद हुआ। ये सिलसिला आज भी जारी है। नग़मी साहब की मुशफ़िक़ाना बुज़ुर्गी के साए तले ये पूरी टीम बड़ी तनदही से अपने काम में लगी हुई है। सोल की 14वीं सालगिरह के मौके पर मैं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए दुआगो हूँ कि यास्मीन और नग़मी साहब की सालगिरहों में भी इसी तरह इजाफा होता रहे। हैप्पी बर्थडे सोल। मामू साहब के अंदर इतना जुनून होता है किसी चीज को करने के लिए, इतना शिद्दत, और जो अभी इन्होंने शुरू में बताया भी बर्निंग डिजायर का उर्दू तर्जुमा। एग्जैक्टली। तो उसी हवाले से ये जब इन्होंने सोल का प्रोग्राम शुरू किया तो ये उर्दू के हवाले से हर वक्त इनकी नजरें मुतलाशी रहती थी और ये तलाश में रहते थे कि कोई उर्दू बोलने वाला आदमी जो है वो मुझे मिल जाए जिसको मैं सोल में मदऊ कर लूं। और मुझे सोल की यही सबसे अच्छी बात लगी कि उसने सोल को उर्दू लिटरेचर तो कहा लेकिन उसने अपने आप को बाउंड नहीं किया शेर व शायरी पे सिर्फ या नस्र पे या अफसानों पे या कहा नहीं, सिर्फ उन्होंने बिल्कुल ओपन कर दिया। ये चीज जो थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम आम बोलचाल जो उर्दू की है ना उसको हम फरोग दे रहे हैं, जिसमें डॉक्टर भी आ रहे हैं, जिसमें साइंटिस्ट भी आ रहे हैं, जिसमें उर्दू लिटरेचर के लोग भी आ रहे हैं। मतलब इतनी अनवाओ इकसाम की चीजें हमें उर्दू में मिलती थी और वो भी वॉशिंगटन में बैठ के, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। और मामू साहब की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी
کہ جب وہ اپنا پورا ایک پروگرام کر دیتے تھے اور جس دن پروگرام ہو رہا ہوتا تھا اس دن سارے لوگ پروگرام سن رہے ہوتے تھے اور ماموں صاحب پروگرام کی بالکل بیک سیٹ پہ کسی اور آدمی کو تیار کر رہے ہوتے تھے اگلے سول کے پروگرام میں. تو میں شروع میں مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں کہا ماموں صاحب یہ کیا کرتے ہیں, ان کو کوئی توجہ ہی نہیں ہے, اپنا پروگرام نہیں سن رہے. تو میں نے ایک دفعہ جا کے چپکے سے کھڑے ہو کے سنا, تو میں نے کہا او اچھا یہ تو اگلے پروگرام کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا, ایک مجھے یاد ہے سول کی 11ویں سالگرہ تھی اور اس موقع پہ ہم لوگوں نے ایک مشاعرہ رکھا اور اس میں اشفاق حسین کینیڈا سے اور وہ جو آپ کے اور باقر زیدی صاحب مرحوم وہ اور بہت, اور وہ ایک اور ڈاکٹر جو کینیڈا میں ہیں آپ کے دوست تقی صاحب وہ تھے, اور بہت لوگ, بہت بڑا مشاعرہ نیو یارک سے اور نیو جرسی سے بھی لوگ آئے تھے. ویسے اگر اس طرح سے دیکھو نا نور, تو ہندوستان اور پاکستان کے مشاہیر بہت باقاعدہ آئے ہیں, اور انتہا یہ ہے کہ کسی بھی وسیلے سے صحیح, لیکن علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال وہ بھی اسکائپ کے ذریعے شریک ہوئے ہمارے ہاں, انتظار حسین اسکائپ کے ذریعے ہمارے ہاں شریک ہوئے, اور ان کو بہت پریشان ہوئے کیونکہ وہ سر شام سو جاتے تھے انتظار حسین. تو وہ پروگرام جو ہے وہ وہاں کے حساب سے 1:30 بجے تھا رات کے, ہاں وہ نیند کی حالت میں تھے. اور افتخار عارف بھی, گوپی چند نارنگ صاحب, انور مقصود صاحب, ان کو کیسے بھول سکتے؟ نہیں دیکھو, انور مقصود کا اس طرح ہم نہیں بھول سکتے کیونکہ وہ تو ہمارے سول کا ایک حصہ ہے. اور عمرانہ مقصود دونوں نے جس محبت سے, جس چاہت سے ابھی تک کے آج تک کے وہ سول کے لیے ہر وقت نیک خواہشیں اور نیک تمنائیں جو ہیں وہ رکھتے ہیں. شعیب جب بھی کہا میں نے امو سے یا امر بھائی سے, انہوں نے فوراً ریکارڈ کر کے بڑی بات ہے. بلکہ شعیب ریما جو ہیں ان کا میسج بھی ہے, بالکل, اور لوگوں اور ان کا میسج ہونا ضروری بھی ہے کیونکہ ریما بھی اب سول کی مستقل جو ہے وہ ہماری ساتھی ہیں, عناصر ترکیبی میں شامل ہیں. بالکل. اچھا, نہیں, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ سول کی 5ویں جو سالگرہ تھی اس پہ آئی تھی, تو اب 9 سال ہو گئے ہیں اور کل کی بات لگتی. اچھا, میرا خیال تم اتنے اسٹریس دے کے سالوں کے اوپر مت جایا کرو کیونکہ پھر لوگوں کو ذرا پرابلم بھی ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ریما کا جو پیغام ہے وہ اس وقت دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, جو انہوں نے بہت ہی پیارا سا, وہ تو بولتی بہت اچھا, تو ہم وہی سنتے ہیں. آج سول کو 14ویں کے چاند کی طرح ادب کی سنہری ضیاءپاشیاں کرتے ہوئے 14 برس بیت گئے. میں اس سالگرہ پر صمیم قلب سے محترم ابوالحسن نقوی صاحب, محترمہ یاسمین نقوی صاحبہ, قابل احترام نور نقوی صاحب کو بالخصوص اور تمام محترم ممبران کو بالعموم مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ کرے ان سب کی بدولت ادب کی زرخیزی قائم و دائم رہے, آمین. ہیلو نور, السلام علیکم. آپ کا میسج ملا رات کو مجھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. میں شوٹ پر ہوں اور اس لیے ذرا پرابلم ہو رہی تھی کہ فوراً آپ کو جواب دیتا. ابھی میرا خیال آپ کے وہاں تو رات ہوگی, تو انشاءاللہ یہ وقت پر مل جائے گی ویڈیو آپ کو. بڑی خوشی ہوئی مجھے, بہت ہی خوشی ہوئی. یہ سول اور اردو کے حوالے سے اور جو آپ کر رہے ہیں, جس جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں, آپ نے تو ہمیشہ ہی ایسا کام کیا. مجھے پتہ ہے آپ کی رغبت, محبت اور پھر آپ کا خاندانی وقار, جاہو جلال و سب میں جانتا ہوں اچھی طرح. میرا خیال اس میں پیچھے شعیب بھی بول رہے تھے, بڑی خوشی ہوئی مجھے اس کی آواز سن کر. نغمی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, ہم تو بس بات یہ ہے کہ ساری زندگی سیکھنے میں گزری, اور یہ ہمارے اساتذہ میں سے سر فہرست سمجھ لیجیے کہ بھائی نقوی صاحب کو پڑھا, نقوی صاحب کو سنا, نقوی صاحب سے ہی سیکھا, سب
کچھ زیر و بم اتار چڑھاؤ کیسے بولتے ہیں، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. غلطی کو غلطی نہیں کہتے، غلطی کہتے ہیں. تو سب کچھ ٹھیک. اردو کے لیے بہت جتنا کام آپ لوگ کر رہے ہیں مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. واہ بھائی واہ. دیکھو ریما کے ساتھ ہم نے کبھی صاحب کو بھی لگا دیا، اور کبھی بھائی کی میں سچی بتا رہا ہوں جتنی تعریف کرو وہ کم ہے. ساری دنیا کرتی ہے. میں نے کال کیا، میں نے کہا کبھی بھائی مجھے آپ کا میسج چاہیے. ابھی فوراً رات کے رات، ابھی میں صبح اٹھاؤں تو وہ میسج موجود تھا. میں پنجابی میں کہنا چاہتا ہوں، ہاں کیا بیوہ بندہ بڑا بیوہ. ویسے کبھی بھائی کمال سے آدمی. بہت دیکھو ہم لوگوں نے نا مرزا غالب امریکہ وہ بنایا، اس میں وہ آئے. پھر جنون سیریل نا اس میں انہوں نے کام کیا. پھر اڑان میں وہ ہم لوگ شاہد محمود ندیم. بالکل. تو ہم لوگوں نے خاصا کام کیا مل کے کبھی صاحب کے ساتھ. بالکل. ہاں. اچھا شعیب، ہماری دو بہت ہی مشہور اور معروف لکھنے والی اور شاعرہ ہیں دونوں، نکھت افتخار جو انگلینڈ میں رہتی ہیں، اور نیلم احمد بشیر جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بہت بڑی لکھاری ہیں. میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں، کیونکہ ان کے جو افسانے ہیں، خاص کر جو امریکہ کی بیک گراؤنڈ میں ان کے افسانے ہیں، وہ تو ایسے ہیں کہ میں ہر افسانے کو میں فلم بنا سکتا ہوں. تو آئیے پہلے سنیے نیلم احمد بشیر کیا کہہ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سنیں گے نکھت افتخار صاحبہ کو. ہیلو، السلام علیکم جی. میرا نام ہے نیلم احمد بشیر، میں لاہور سے بول رہی ہوں. مجھے نور نغوی صاحب نے بتایا تھا کہ سول جو ہے اس کا سالگرہ ہو رہی ہے. بہت خوشی کی بات ہے. سول کے کئی پروگراموں میں امریکہ میں شامل ہو چکی ہوں، اور میں اس کی افادیت کی بہت قائل ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ یہ پوری فیملی جو ہے اردو ادب کی ترویج کے لیے لگی ہوئی ہے، اور اردو کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پردیس میں اور غیر ملکوں میں ہماری زبانیں جو ہیں ان کو خطرے کا سامنا ہوتا ہے. لیکن نور نغمی، ان کے والد، ان کی والدہ، یہ سب لگے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ چکی ہوں کہ وہ بڑی محنت سے سب کو اکٹھا بھی کرتے ہیں. اردو ادب کی خوبصورت باتیں بھی سنواتے ہیں، ہماری مضامین سنواتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اور نوجوان بچوں کو بھی بلاتے ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ. تو میں دعا کرتی ہوں کہ یہ اپنا سلسلہ قائم رکھیں، اور ان کی محفلیں یوں ہی آباد رہیں، اور ہم سب اس میں شریک ہوتے رہیں. اب گو کہ زوم کا وقت ہے، زوم میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی اردو جو ہے اس کو ہمیشہ پانی دینے کی ضرورت ہے. وہ ایک پودا ہے خوبصورت سا، جس کو ہم نے مرجھانے نہیں دینا. تو بہت بہت شکریہ نور، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. پلیز کیپ اپ دا گڈ ورک، اس کو جاری رکھیے. شکریہ. خدا حافظ. خواتین و حضرات، آداب. سب سے پہلے تو میں سوسائٹی آف اردو لٹریچر یعنی سول اور سول کی تمام ٹیم، اور بالخصوص ان کے روح رواں ابوالحسن نقوی صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. ان کی 14ویں سالگرہ، 14 سال کی انتھک محنت اور جد و جہد اور کوشش شعر و ادب کی ترویج کے حوالے سے بہت بہت مبارکباد اور پیغام تہنیت سول کو پیش کرنا چاہوں گی. اور میں اپنا تعارف کراتی چلوں کہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر نکھت افتخار، اور سول سے تعلق صرف شعر و ادب کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس کے جو روح رواں ہیں ان کی وابستگی رہی ریڈیو پاکستان لاہور سے، اور میرا تعلق رہا ریڈیو پاکستان کراچی سے. تو آواز اور آہنگ کا بھی ایک ربط ہے. حکم دیا گیا ہے کہ اپنا کوئی کلام، اپنے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں. سو حکم کی تعمیل کرتی ہوں. اس کا معمول ہے ہر روز شکایت صاحب، اس کا معمول ہے ہر روز شکایت صاحب، مجھ پہ لازم ہے کہ دینی ہے وضاحت صاحب، مجھ پہ لازم ہے کہ دینی ہے وضاحت صاحب، آسمانوں کو میرے چھین لیا اس کے عوض، آسمانوں کو میرے چھین لیا اس کے عوض، دی گئی ہے مجھے ایک چھت کی سہولت صاحب،
दी गई है मुझे एक छत की सहूलत साहब, और हाय जिंदा की घुटन में तेरा एहसा मुझ पर, हाय जिंदा की घुटन में तेरा एहसा मुझ पर, सांस लेने की मुझे दे दी इजाज़त साहब, सांस लेने की मुझे दे दी इजाज़त साहब, और धूप बरसात से फीके नहीं होंगे हरगिज़, धूप बरसात से फीके नहीं होंगे हरगिज़, अपने रंगों की मैं देती हूँ ज़मानत साहब, अपने रंगों की मैं देती हूँ ज़मानत साहब, और जंग जीती है अना की सो वो मसरूर फिरे, जंग जीती है अना की सो वो मसरूर फिरे, मैं भी दफनाने को बैठी हूँ मोहब्बत साहब, मैं भी दफनाने को बैठी हूँ मोहब्बत साहब, और मैं मुनाफिक तो बहरहाल नहीं हो सकती, मैं मुनाफिक तो बहरहाल नहीं हो सकती, जब ना ईमान रहा कैसी इताअत साहब, जब ना ईमान रहा कैसी इताअत साहब, कभी निखत कभी आंसू कभी पत्थर करते, वो दबाव है कि बदले मेरी हयात साहब, और धूप बरसात से फीके नहीं होंगे हरगिज़, अपने रंगों की मैं देती हूँ ज़मानत साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई देखिए ऐसा है कि सोल की जो सालगिरह है उसके लिए मैंने भी एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। असल में मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं जो भी प्रोग्राम करूं उसकी एंडिंग जो है वो कुछ इंसानियत का जो प्यार का जो जज्बा है उसमें झलकना चाहिए। आजकल दुनिया भर में जो मैं देख रहा हूँ कि जो तासुबात हैं वो दोबारा से बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, मजहबी नस्ली इतने ज़्यादा, तो ऐसे मौके पे वही बेचारा आदमी जो है वो पिस रहा है जो ऑलरेडी पहले ही से पिसा हुआ है। तो ऐसे मौके पे मुझे फैज साहब की नज़्म बल्कि दुआ हमेशा याद आती है, तो मैंने उसको एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से मैं उसको पेश कर रहा हूँ। बल्कि यूँ कह लीजिए कि जोश साहब का जो जुमला है कि रक्स आज़ा की शायरी होती है, तो मैंने समझ लीजिए कि फैज साहब की दुआ और जोश साहब के जुमले का एक इम्तिजाज है। अच्छा। तो ज़रा मुलाजा कीजिए। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़ मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज गुजारें कि निगारे हस्ती ज़हरे इमरोज में शीरीन ये फरदा भर दे, वो जिन्हें ताबे गिरां बारिये अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज को हल्का कर दे। जिनकी आंखों में रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दे। जिनके कदमों को किसी रह का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों पे कोई राह उजागर कर दे। जिनका दीन पैरवीए किस्ब रिया है, उनको हिम्मते कुफ्र मिले जुरते तहकीक मिले। जिनके सर मुंतजरे तेग जफा हैं, उनको दस्त कातिल को छटक देने की तौफीक मिले। इश्क का सिर नेहा जाने तपा है जिससे आज इकरार करें और तपिश मिट जाए। हर्फ हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलिश मिट जाए।
वाह वाह। अब ये देखिए पिछले 14 बरस में बेशुमार लोग हमारी इस तंजीम के साथ जुड़े हैं, आते रहे हैं। अब हमें मेरा ख्याल है उनका शुक्रिया तो करना चाहिए। शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। तो आपके जहन में लोगों के नाम क्या आपने तो लिख के रखे हुए, तो जरा बता दीजिए। हाँ लिख के रखे हैं, लेकिन इस पे कोई ऐसा ना हो कि कोई कहे कि मेरा नाम पहले क्यों लिया बाद में क्यों लिया, या ये कि मेरा नाम नहीं लिया। हाँ। ये सब इस तरह की भूल चूक तो होती रहती है। हाँ बिल्कुल। तो मैं जिन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ वो उनमें हैं डॉक्टर मौजम सिद्दीकी, डॉक्टर सत्यपाल आनंद, डॉक्टर अब्दुल्ला, मोना शहाब और बीना गोविंदी, उबैदुर रहमान साहब मेरे बेहद प्यारे दोस्त, बेतकल्लुफ़ दोस्त, और शाहिदा काज़मी, बिल्किस काज़मी और मसर्रत जहाँ, सुकेश चोपड़ा, उमेश अग्निहोत्री, पुष्पा अग्निहोत्री। मैं नुज़ैरा आज़म, यूसुफ और ज़ुलेखा और कमाल अब्दाली साहब और अशरफ जान दुर्रानी साहब और उनकी बेगम साहिबा का बेहद ममनून और मुतशक्किर हूँ, इनफरादी तौर पर भी और अपनी अंजुमन की तरफ से भी, सब साथियों की तरफ से उनका बेहद ममनून हूँ। उनका मुसलसल ताआवुन हमारे साथ जारी है, बेहद शुक्रिया। एक नाम जो है ना वो मेरा ख्याल है कि हमें ज़रूर जिक्र करना चाहिए, और वो है ज़हूर नदीम साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़हूर नदीम को जब भी हम लोगों ने कहा उन्होंने फौरन मजमून लिखा, मजमून पढ़ा और बहुत बाकायदगी से वो आते रहे। और उनके साहबजादे जिन्होंने हमेशा शवाल जो थे वो भी कितना अच्छा बोलते हैं और कितने अच्छी उर्दू जो है ना वो बोलते हैं। हाँ। मेरा ख्याल है मम्मी बाजी आपने अपने फ़ोन को टर्न ऑफ नहीं किया। हाँ। और ये अच्छी बात नहीं है मम्मी बाजी। ओके सर। थैंक यू। सोसाइटी ऑफ उर्दू लिटरेचर यानी सोल से मेरा देरीना ताल्लुक़ है। इस अंजुमन के क़याम के दूसरे साल से ही मैं इसके प्रोग्राम्स में शरीक होता रहा हूँ और एक या दो मरतबा इसकी सालगिरह की तकरीब में भी शरीक हुआ हूँ। सोल के प्लेटफॉर्म से मैंने अपने अफसाने, शायरी और बच्चों की नज़में भी पेश की हैं। सोल अब सिर्फ एक अंजुमन ही नहीं, एक तहरीक बन चुकी है और ख़ास तौर से नई नस्ल को उर्दू सिखाने का जो बेड़ा सोल ने उठाया है वो काबिल सताइश है। अब दूसरे शहरों में उर्दू की दूसरी अंजुमनें भी सोल की तक़लीद कर रही हैं। मैं नगमी साहब, यास्मीन भाभी और सोल के तमाम साथियों को इसके सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है और अच्छा अभी तो शुरू हुआ। अभी तो लगता है कि आगे भी शुरू हुआ। अच्छा तो फिर मेरा ख्याल है कि हम इसको किस्तवार कर लेते हैं और अगली किस्त हम अगले हफ्ते। नहीं इसी दफा। अच्छा चले तो फिर मेरा ख्याल है कि हम अपनी रस्म को, अपनी 14वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करें। हाँ। और आपने जो इतना खूबसूरत केक लाके रखा है, हाँ। तो इसको जरा दरमियान में नहीं वो तो मैं ले आऊंगा। हाँ। लेकिन मैं हैरान हूँ। हाँ। कि इस दफा इतना छोटा सा केक है। हाँ। वरना हमेशा हर साल हम लोग बड़ा केक, क्योंकि लोग होते थे और इंशाल्लाह अगले साल बहुत बड़ा केक आएगा, क्योंकि जब अगले साल हमारा प्रोग्राम होगा ना 15वीं सालगिरह, तो उसमें बहुत लोग होंगे और पूरी दुनिया से लोग आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन तुम केक तो लाओ ना। अच्छा वो तो मैं ले आऊंगा। क्योंकि तुम केक लाओ तो तुम्हें मैं फिर मजे की बात बताऊं। अच्छा हाँ। आप बैठे रहिए। हाँ। कपड़े पहनवा तो कुछ ये पहनो वो पहनो। बड़ा रंग बिरंगा ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि हाँ। मामू साहब रिवायत ये है कि जब केक काटते तो कहते हैं कि आप दिल में दुआ कीजिए, लोगों को हमें बताइए, लेकिन हम उसको नहीं मानते। आप हमें इस मौके पे जो आपने कोई मजेदार बहुत अच्छी चीज लिखी जिसका आपको बहुत नशा था और आपने मुझे बड़ा एक्साइटेड मैसेज छोड़ा था वॉइस मेल पे। अच्छा। तो वो जो है ना वो विश हर साल जब सालगिरह का वक्त करीब आता था तो मैं दाग देहलवी के एक शेर का जवाब
देने की कोशिश करता था, मगर बात बनती नहीं थी। कहाँ दाग और कहाँ ये नाचीज़। वो दाग का शेर तो सारी दुनिया को याद है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बां की है, क्या तंतना है, क्या क्या तेवर हैं। तो मैं इसका जवाब देना चाहता था अदब के साथ, तो नहीं दे पाता था। तो इस साल अचानक ऐसा हुआ जैसे कि दाग की तरफ से आ गया इशारा। हाँ, तो वो मैंने जो कहा है वो अर्ज करता हूँ। जो दाग कह गए थे वो मरहूम हो गए। वाह, जो दाग कह गए थे वो मरहूम हो गए। अब धूम इस ज़बान की सारे जहां में है। वाह, और उर्दू का नाम सोल है और सोल जावेदां। उर्दू का नाम सोल है और सोल जावेदां। इस जावेदां की धूम तो कौनो मकाम है। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बस इसी तो अच्छे से अब हम केक, ये आप दोनों अभी आप भी हाथ बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टूटना नहीं चाहिए, तो हम ऐसे करके करते। 14 साल हो गए। हाँ 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 भाई, पकड़ो भाई। वाह वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक भाई। जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत मुबारक हो मामू साहब।